إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تمہیں کثرت نے، تمہیں حرص نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر دی۔ عنقریب تم جان لو گے کہ مال کی حرص اور کثرت کیا چیز ہوتی ہے۔ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ لفظ حرص، لالچ، طمع ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ مذمت کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر دل میں، ہر نفس میں حرص، لالچ، طمع ڈال دی گئی ہے۔ تو طبعی طور پہ انسان حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس میں طمع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ مِمَّا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شَهْوَةِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ، مجھے سب سے زیادہ خطرہ تمہارے بارے میں ایسی شہوات کا ہے، ایسی خواہشات کا ہے جو انسان کو دیوانہ کر دیتی، بیگانہ کر دیتی ہے، مدہوش کر دیتی، مست کر دیتی یا بدمست کر دیتی۔
اس کی وضاحت آپ نے کی تھی بطونکم وفروجکم بمضلات الہوا، اور ان شہوات کا تعلق تمہارے پیٹ کے ساتھ ہے، تمہاری شرمگاہ کے ساتھ ہے، تمہارے خواہشات کے ساتھ۔ تو انسان سب سے زیادہ خود کو جو برباد کرتا ہے وہ حرص ہے، اور وہ حرص پیٹ کی ہے، وہ اس کی شہوت ہے، کھانا کھانا کھانا، وہ اس کی شہوت ہے جو اس کے جذبات کے ساتھ بندھی ہوئی، اس کی شرمگاہ کے ساتھ بندھی ہوئی۔ فرمایا سب سے زیادہ خطرہ مجھے انہی چیزوں کا ہے۔ آج بھوکا کوئی نہیں ہے، مگر آپ دیکھ لیں مال کی کتنی حرص ہے۔ کسی کو ایک بوری آٹا بھی نہیں مل رہا اور کوئی ڈھیر لگائے چلا جا رہا ہے، لگائے چلا جا رہا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، کھانے میں نہیں آتا، کیونکہ اس پر بھی خوف سوار ہے، اسے بھی حریص بنا دیا ہے کہ تجھے مل رہا ہے تو جمع کر لے، ہو سکتا ہے کل کو تو بھی لائن میں لگا۔ 20 سال پیچھے جائے تو لباس کچھ اور تھے، جوتے کچھ اور تھے، گھر کے لوازمات، برتن اور بھانڈے کچھ اور تھے۔ آج زندگی کا رنگ بدل گیا، نہ کوئی بھوکا سوتا ہے، نہ کوئی بھوکا اٹھتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، کچھ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، بھٹا بیٹھ گیا۔ یہ حرص ہے، حدیث ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پہنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور اس کا اصل ادراک اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے گھر میں تقریب ہو، شادی کی تقریب، پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ کوئی ایک آدھ پرسنٹ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ مسائل ہوں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر عمومی طور پہ شادی کی شاہ ترسیاں بتاتی ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، بدلتے ہوئے موبائل اور گاڑیاں بتاتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے، بار بار ٹوٹ کے بننے والا کچن بتاتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ تو پھر ایک ہی بات سامنے آتی ہے، حدث ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے۔ اسی کو فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ایک بستر تیرا ہے، ایک تیری بیوی کا ہے، ایک تیرے مہمان کا ہے، بلا ضرورت اگر چوتھا بستر ہے تو وہ شیطان کا ہے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ ہمارے گاؤں دیہات میں نے دیکھا کہ لوگ فخریہ طور پر کہتے ہیں بیٹی کی شادی کی ہے، 20 رضائیاں دی ہے، 25 رضائیاں دی ہے۔ تو انسان حریص ہوتا جا رہا ہے، لالچی ہوتا جا رہا ہے، کسی کو پہنتا اوڑھتا کھاتا پیتا دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ سب انسان کے فروج اور بطون کی شہوات ہے، جس کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ خطرہ مجھے اسی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہداء احد کا جنازہ پڑھا، اور یہ جنازہ واقعہ احد کے تقریباً 8 سال کے بعد ہوا اور غائبانہ ہوا، قبرستان میں نہیں ہوا۔ ان کی شہادت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ غائبانہ جنازے کے ادلہ میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، ممبر پہ لا کے فرمایا انی فرضتکم علی الحوض،
میں تمہارا پیش رو بنوں گا، وانا شہید علیکم، تمہارا گواہ بنوں گا۔ اللہ کی قسم میں اپنے ہوش کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس وقت وہ دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی، اس سے مراد فتوحات ہے، فلاں فلاں علاقہ میرے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی قسم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، ولکننی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہ، مگر مجھے جو خطرہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے اندر مقابلے بازی کرو، اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا نہیں، دنیا میں مقابلہ کرو، بڑھ جانے کی کوشش کرو گے، حریص ہو جاؤ گے، لالچی ہو جاؤ گے، تمام تمہارے اندر آ جائے۔ ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات کی، سفر کے دوران باتیں ہوتی ہیں، احباب اچھے مل جاتے ہیں، یہاں کے بچیوں کی اہل خانہ کی تربیت اس انداز سے کریں جس انداز سے آپ نے زندگی گزاری ہے، یا جس قریہ اور بستی اور محلے میں آپ رہتے ہیں، تاکہ ان کو وہاں کا ماحول سمجھ میں آ جائے، ان کے ذہن میں امریکہ، لندن، برطانیہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ یا تو آپ کہیں کہ اس نے جانا وہیں ہے، اس کے مادر پدر وہیں ہے، اس کو یہاں کی عادت ڈال دیں، رکشے کی عادت ڈال دیں، اس کو چلچی کی عادت ڈال دیں، اس کو بس کی عادت ڈال دیں۔ اور میں نے ایسے کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ جو باقاعدہ اپنے بچوں کو اس ماحول سے آشنا رکھتے ہیں جس ماحول میں وہ پیدا ہو، تاکہ وہ بغاوت میں نہ اتر آئے، تاکہ اپنی اوقات نہ بھولیں، باوجود کہ اس نے بچوں کو پڑھا کے اچھی پوسٹوں پہ ذمہ داریاں دلوا دی، مگر آج بھی وہ درزی تھا تو میں نے دیکھا اس کا بیٹا آنے کے بعد پورا ایک سوٹ بیٹھ کر سلائی کرتا ہے، تاکہ وہ، میں نے پوچھا ایسا کہ اس نے کہا اپنی اوقات نہ بھول جائے، اس کو میں نے پابند کیا ہے، چھٹی سے آئے گا گھر بعد میں جائے گا، پہلے بیٹھ کے یہ کام کرے گا۔ اور اس کے سارے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، دیندار، اور ایک ہی اشارے میں چلتے ہیں اپنے بارے میں، کوئی جھگڑا نہیں کر کے۔ عمومی طور پہ کیا ہے، شادی ہونے کی دیر ہے، فساد ہو، دروازہ کھل کے فساد کا، بس شادی کرتے بیٹے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، مال کی محبت، مال کا انکار نہیں ہے، مگر حریص ہونا، رال ٹپکانا، لالچی ہونا، دین اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، حریص نہیں ہونا چاہیے۔ لالچ اور حرص کی اقسام بنا سکتے ہیں، ایک لالچ اور حرص اور طمع وہ ہے اچھی، وہ ہے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم لالچ رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہمیں صالحین میں شامل کر دے۔ یہ قرآن کی آیت، وَنَطْمَعُ طمع، ہم حریص ہیں، ہم لالچ رکھتے ہیں اس بات کی کہ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اللہ جنت میں صالحین کا ساتھ عطا فرمائے۔ یہ لالچ صحیح، یہ حرص صحیح، سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ وَنَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَا، ہم لالچ رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں، حریص ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت ہے، تمنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ حرص جائز، یہ لالچ جائز۔
جس کی مذمت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے پاس مال آ رہا ہے بس کسی طریقے سے، ایک حرص تو یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کو آزمایا جاتا ہے، فتنے میں ڈالا جاتا ہے، میری امت کی آزمائش مال۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے، اور آل اولاد بھی آزمائش ہے اور مال بھی آزمائش ہے۔ فرمائے میری امت کا فتنہ اور آزمائش تو ہے ہی مال، اور ہماری چاہت کیا ہے؟ مال مل جائے، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فتنے میں واقع ہو جائے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ اور ناجائز طریقوں سے مال کی تمنا اور حرص یہ قابل مذمت فتنہ ہے، آزمائش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرون هم الاقلون یوم القیامہ، بہت زیادہ مال رکھنے والے جنت میں بہت تھوڑے سے جائیں گے۔ ہاں الا من قال بمالی ہکذا وہکذا وہکذا، ہاں جس نے اللہ کی راہ میں جائز رستوں پہ خرچ کیا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو مال میں دوستوں برا نہیں ہے، مگر اس میں تجاوز کرنا، اس کا حریص ہو جانا، خود کو فتنے میں ڈالنا۔ فرمایا لکل امت الفتنہ اور فتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال۔ بظاہر حالات بگڑے ہوئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مال کی جو سلسلے ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو چکے ہیں۔ کہاں 1500 1000 1300 1200 میں نوکری کرتے تھے، آج نوکریاں جن کی پختہ ہے، پکی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ لاکھ سے متجاوز، 1.5 لاکھ سے متجاوز۔ اور مزے کی بات یہ ہے جس پر بندہ ریٹائر ہوگا وہی اس کی پینشن ہوگی۔ آج پینشن بھی اسی حساب سے ملتی، فون آتے ہیں لوگوں کے کہ 1.5 لاکھ روپے پینشن ہے، میں اس میں کس کس طرح کر سکتا ہوں، کیا کیا کر سکتا ہوں، بچوں کا کتنا حصہ ہے، بچیوں کا کتنا حصہ ہے۔ اور گھر کے لوازمات بول کر بتاتے ہیں، کہاں ایک ٹائم کا کھانا بڑا مشکل بن پاتا تھا، اور اب ایک وقت میں کئی ڈشیں تیار ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی بندہ حریص ہو، لالچی ہو، طمع رکھتا ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ اسے تو شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ تو مال فتنہ ہے، آزمائش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کو مال کی 2 وادیاں دے دیں۔ وادیوں سے مراد آپ کچھ بھی لے سکتے، پورا لیاقت آباد بھر کے دے دیں اسے، آپ پورا رنگ ٹاؤن بھر کے دے دیں، فرمایا 2 بھر کے دے دیں اس کو، وہ کہے گا تیسرا بھی ہو تو اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ تیسرا بھی مانگے گا، وہ یہ نہیں کہے گا پیٹ بھر گیا میرا، وہ کہے گا تیسرا بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب، فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے بس، اور جو پلٹ آئے اللہ کی طرف، اللہ اس کے رجوع کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو، اس کے آ جانے کو قبول کر لیتا ہے۔ اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے، اللہ سے رو لگانا چاہیے، اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہو، میرے پاس۔ محنت کا انکار نہیں ہے، کاروبار کا انکار نہیں ہے، دعا کا انکار نہیں ہے، مگر حرص نہیں ہونی چاہیے، بندے کو لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ تیرا پیٹ تو نہیں بھرے گا، حقیقت بھی یہی۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مال کی حرص انسان کو کس سے برباد کرتی؟ ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشر فی الدین۔ فرمایا کہ بکری کا ایک ریوڑ ہو، بکری کا ایک مارا ہو، اس میں دو بھوکے بھیڑیے، صرف بھیڑیے نہیں، دو بھوکے بھیڑیوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ کیا حشر کریں گے بکریوں؟ بھیڑیے ہیں، بھوک نہ بھی لگی ہو تو برباد کرتے ہیں، اور وہ بھوکے ہیں، تعداد میں دو ہیں۔ فرمایا جتنی تباہی وہ اس ریوڑ کی کریں، اس سے کہیں زیادہ انسان تباہ کر لیتا اپنے دین کو جب وہ مال اور عہدے کی لالچ میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ مال اور عہدے کی لالچ میں لگ جاتا ہے، اپنے دین کو اور بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ نقصان پہنچا جو انہوں نے بکری کو پہنچا۔ یہ تو حدیث ہے، یعنی حرص اور لالچ کا سب سے زیادہ نقصان اس دین کو ہوتا ہے جس دین پہ ہمیں فخر ہے، اس عقیدے کو ہوتا ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، اس ایمان کو ہوتا ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوتا ہے۔ یہ مال کی حرص کیسی تصویر؟ دو بھوکے بھیڑیے اتنے خطرناک نہیں ہے جتنا کہ مال کی محبت، حرص اور عہدے کی لالچ۔ بھیڑیوں کا گناہ کم ہے، بھیڑیوں کی ہلاکت اور تباہی کم ہے، نقصان کم ہے، یہ نقصان زیادہ ہے۔ اور یہ جو جس کے دل میں یہ چیز آ جائے نا، حرص اور لالچ اور تما، یہ ختم نہیں ہوتی الا ماشاء۔ فرمایا یکبر ابن آدم، آدم کا بیٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرا بڑے ہو رہے، کچھ ہے نہیں ہے لیکن وقت کو نہیں روک سکتے۔ آدم کا بیٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ وَيَكْبَرُ مَعَهُ الْإِسْنَانِ، اور دو چیزیں اس کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں، حب المال و طول العمر، اس کی عمر بڑھتی ہے اور مال کی محبت بھی جوان ہوتی رہتی ہے، کمی نہیں ہوتی آنے والے دنوں میں، یہ بڑھتی ہے روزانہ کے حساب سے، پر ڈے کے حساب سے بڑھتی ہے۔ حرص ایسی چیز، جیسے تیری عمر بڑھتی ہے، روزانہ ایک دن زیادہ ہو جاتا ہے تیرے حساب سے، 40 سے 41 میں چلا جاتا ہے سال کے بعد، اسی طرح فرمایا مال کی محبت بھی روزانہ کے حساب سے بڑھتی ہے، یہ کم نہیں ہو۔ یہ حرص کا انجام ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک اور حدیث فرمایا ایک طرف حصہ، قیامت قریب آ چکی، قیامت قریب آتی جائے، بلا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا ولا یزدادون من اللہ الا بعدا۔ فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، انسان مال کے حرص میں آگے ہو جائے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مال کے حرص میں آگے ہو جائے، اس کی حرص، اس کی لالچ بڑھتی جائے، ولا یزدادون من اللہ الا بعدا، اور اللہ سے یہ دور ہوتا جائے۔ بات ہے سمجھ؟ ماضی میں جائے تو اللہ کے قریب تھے، ڈھونڈتے تھے ایسے عمل جو اللہ کے قریب کرتے، اور جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، قیامت ہمارے قریب آ رہی، حرص بڑھتی جائے گی، حرص بڑھتی جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ کوئی لاکھ دعویٰ کرے میں ایسا نہیں، میں ایسا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے آج مسجدیں ویران ہیں، آج درد دل نہیں، انسانیت کا درد نہیں ہے، رشتہ داروں میں خون سفید ہو گئے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس کی وجہ میرے دوستوں یہی ہے کہ مال کی حرص دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور وجہ کوئی مسجدیں بنانے کا شوق تو ہے، آباد کون کرتا ہے؟ آنے والے دور سے بھی آ جاتے ہیں، نہ آنے والے پڑوس سے بھی نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم کہاں دیتے ہیں بھائی؟ روزی روٹی کماتے ہیں۔ اچھا روزی روٹی کماتے ہیں، رزاق کو بھول گئے، پھر کہتے ہیں کچھ ہو گیا، وظیفے بتانے کچھ ہو گیا۔
دم کرتے کچھ ہو گیا. تو جو اللہ سے دور ہو جائے، رزاق سے دور ہو جائے، رزق کی فکر میں، تو روزی تو وہ بانٹتا ہے نا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، معیشت تو ہم بانٹتے ہیں لوگوں کی طرف. اس لیے نبی علیہ السلام نے دو لفظوں میں کہہ دیا، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی حرص بڑھے گی، لالچ بڑھے گی. اور یہ تجربات سب کو ہو چکے ہیں. یہ اچھے خاصے تجربہ کار لوگ، بزرگ ہستیاں میں بیٹھی ہیں. 20 سال پہلے کچھ اور تھا، 40 سال پہلے ماحول کچھ اور تھا. اب حالات کیسے ہو گئے؟ اب سب کچھ ہے مگر زبان پہ انکار ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. پہلے پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، آپ کو 2 بجے بھی چلے آتے تھے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا. دروازہ پھر دیا جی اپنی کی طبیعت خراب ہے، وہ گاڑی والا گاڑی لے کر آ گیا، رکشے والا رکشہ لے کر آ گیا، پورا محلہ جمع ہو جاتا. اب کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں. مسائل زیادہ ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں. ہیٹر لگا کے سوتے ہیں، گرمی ہوتا ہے کنڈیشن لگا کے سوتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پکے گھر ہیں، چھتیں ڈلی ہوئی ہیں، حساب نہیں چھتوں کا، لیکن ماں کی محبت میں بیگانہ کرتی. یہ حرص ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اللہ کی وحی کی روشنی میں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مال کی حرص بڑھے گی، لالچ بڑھے گی، اور انسان اللہ سے دور ہوگا. جب اللہ سے دور ہوگا تو اللہ کے بندوں کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ سے دوری نصیب ہو گئی وہ اللہ کے بندوں کے قریب کیسے آ سکتے؟ اللہ کے بندوں کے قریب تو وہی آتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. انسانیت کا ڈر تو اللہ سکھاتا ہے نا. اس نے اپنے قرآن میں کہا تھا جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسانیت کو بچایا اس نے پوری انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ تو اس کا پیغام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 امتوں کا بھی ذکر کیا کہ مال کی حرص اور لالچ نے ان کو بھی ہلاک کیا. فرمایا اتقوا الشح، لوگوں حرص اور لالچ سے بچنا، وکیلی سے بچنا. فإن أهلك من كان قبلكم، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. کیسے؟ فرمایا مال کی حرص اور لالچ نے ان کو آمادہ کیا اس بات پہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. آج آپ دیکھ لو قتل و غارت گری کتنی بڑی ہوئی. اسٹریٹ کرائم جس کو آپ کہتے ہیں، چلتے پھرتے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مارا بھی جا رہا ہے، لوٹا بھی جا رہا ہے. وجہ غربت نہیں ہے. عمومی طور پر جو خبریں آتی ہیں وہ بگڑے ہوئے لوڈے ہوتے ہیں اچھے گھروں کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. غریب تو بیچارہ ویسے ہی بدنام ہوگی. حتیٰ کہ آفیسرز کے نام آتے ہیں، بچہ ہوتا سیکورٹی اداروں کے سیدھا سیدھا لوگوں کے نام آ جاتے ہیں کہ وہ اس میں شریک، پورا گینگ باز چلا رہے ہیں. تو قتل و غارت گری کی بنیادی وجہ مال کی قلت نہیں ہے بلکہ حرص ہے. اگر لائن میں لگ کے طریقے سے لے لیں شاید سب کو مل جائے، مگر حرص کے چکر میں برباد زیادہ ہوتا ہے. وہ گھڑیے والی بات ہوتی، برباد زیادہ ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. ایک تھیلے کے پیچھے 10 لگیں گے تو کیا اثر ہو. جیسے پتنگ لوٹتے ہیں نا، کسی کے ہاتھ آتی ہے، سینا جپتی میں کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی، بڑھیا. فرمایا قتل و غارت گری کی وجہ یہی تھی سابقہ امتوں، مال کی حرص. دوسرا کیسے ہلاک کیا؟ فرمایا اس نے حلال و حرام سے بے نیاز کر دیا. مال کی حرص انسان کو سب کچھ پتا ہے، علم ہے، عالم ہے، مگر وہ گنجائشیں در گنجائشیں نکال دے. جب دوسروں کو گنجائشیں دے گا تو اپنے لیے تو زیادہ گنجائشیں ہوتی ہیں، پھر تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے حلال و حرام سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ ہلاکت، یہ مال کی جو حرص ہے اس کی ہلاکت یہ کہ بندہ دیدہ دانستہ حلال و حرام سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بولے جی وہ موجودوں کو تو آپس میں نہیں بنتی تو ہم کیوں سختی کریں اتنی آپس سے. پھر بھائی گنجائش نکل آئی، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. اب کیا دل اس کا بھی کام رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اس سب سے قلبہ کا ان افتا کر نہ دنیا فتوا دے دے، دل سے پوچھ لینا پڑے. دل بھی فیصلہ کرتا ہے. اور کاروبار کا اصول تو یہی ہے داما یوریبو کا یا مالا یوریبو کا، یقین کو لے لے شک کو چھوڑ دے.
چاہیے. اور تیسرا جو ہلاک کیا کس طریقے سے کیا فرمایا قطع رہنے. مال کی حرص لالچ انسان کو قطع رہنے سکھاتی ہے. اس کا خون جوش نہیں مارتا, اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میری بہن ہے, ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا ہے, یہ میرا بھائی ہے. نہیں, قطع رہنے کرتا ہے. یہ مال کی حرص کی لعنت ہے اور عذاب. وہ بنا کے نہیں رکھتا کسی, اس کو پتا ہے کل کو پھر آئیں گے, میں مجھے اللہ نے اوپر پہنچا دیا ہے, یہ وہی ہے, سگے بھائی ہے تو پھر کیا ہوا. ہمارا اسٹیٹس اور ہے, اس کا اسٹیٹس اور ہے. آج رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہے, اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لگانے کو تیار نہیں ہے, دوسرے کو کیا پڑی. بھائی آپ کیا بیٹی ہے اور آپ کے بھائی کیا بیٹا ہے؟ بولے نہیں, ہمارا اسٹیٹس تو اور ہے, آپ کو پتا ہے وہ کہاں رہتے ہیں, ہم کہاں رہتے ہیں. یہ ایک باپ کی اولاد ہے دوست. یہ ماں, یہ جو بچی کی ماں ہے اور وہ جو بیٹے کا باپ, یہ دونوں آپس میں بہن بھائی. یہ مال کی حرص ہے. فرمایا قطع رہنے سکھاتا ہے, رشتے توڑ دے یہ سکھاتا ہے. بنا کے نہ رکھ کسی سے, بڑا تقسیم کرنا پڑے گا تجھے. اور اب تو عام سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں مزاج کو بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے کہ ڈرامے میں جو سین ہوتے ہیں وہ ڈرامے ہوتے ہیں, ڈرامہ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اور جو بیچارہ حقیقت میں تکلیف میں ہو اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں, ملتے ڈرامہ کرتا ہے. اس کا مزاج ہی عجیب ہو, ڈرامے کو حقیقت سمجھتا ہے, حقیقت کو ڈرامہ کہتا ہے. تو قطع رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مال بندہ حریص ہے مال, اور بھلے ہی کوئی جب تک یہ مال کا حریص نہیں تھا باہم شیر و شکر تھے, مل کر فیصلے ہوتے تھے, مل کر پروگرام ہوتے تھے, آپس میں رشتے داریاں ہوتی تھیں. اس لیے فرمایا تک کو شوہا باقی سے حرص سے لالچ سے لوگوں بچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, مشہور حدیث حدیث جبریل, جبریل نے پوچھا تھا انسانی شکل میں آئے قیامت کب آئے؟ آپ نے کچھ نشانیاں بتائی. اس نے ایک نشانی بتائی, ان ترى الرفات العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. تم دیکھو گے ننگے پیر گھومنے والے, ننگے بدن گھومنے والے, بکریاں چرا کر گزارا کرنے والے, ان کی بلڈنگیں دیکھو گے, ان کے محلات دیکھو گے, ان کے بنگلے دیکھو, اور فخر کے ساتھ اس میں بیٹھے ہوں گے کہ ہم تو خاندانی لوگ, کیا عرب اور کیا عجب, سب کو پتا کیا ہو. عرب کیا تھا آپ کو پتا ہے نا, انڈیا کے دوسرے دے نہ دے وہابی ازم جہاز بھر بھر کے گندم بھیجتا تھا, تاریخ سب جانتے ہیں. بغیر بوری کے, بوری سے کہتے ہیں کہ اگر بوری میں پیک کرو تو کم ہو جاتی ہے, جہاز ڈائریکٹ بھر دو تو زیادہ ہوتی ہے. حج کے ذریعے سے خرچے چلا کرتے تھے, اور کسی سیانے نے کہا کہ پھر وہاں سے تیل نکل آیا اور یہاں بھٹو نکل آیا, دونوں کا بڑا الگ ہو. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہوگی کہ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے, جن کو نصیب نہیں ہوتا تھا چوڑے کھاتے تھے, بھوکے رہتے تھے, انتظار کرتے تھے امدادوں کا. آج وہ لوگوں کو امداد دینے کے روادار. تو یہ مال کی محبت اور حرص میرے دوستوں اچھی نہیں. مالدار ہونا مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, برکت کی دعا کی جا سکتی ہے, محنت کی جا سکتی ہے, مگر ناجائز طریقے سے حرص کے ساتھ, لالچ کے ساتھ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے, کیونکہ یہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے, انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے, انسان کو قطع رہنے سکھاتی ہے, انسان کو حلال و حرام سے بے نیاز کرتی ہے, انسان کو خون بہانے کا درس دیتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حقیقت کیسے جانی؟ فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ما اکلتا فافنیتا، اور فنا ہوگی، مما لبشتا فابلیتا، تو نے پہن کر بوشیدہ کر دیا، یہ تیرا مال ہے، مما انفقتا فامضیتا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا آخرت کا ذخیرہ ہو گیا، یہ ہے تیرا مال۔ باقی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کون اپنے وارثوں کے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سرسری سے جواب دیا، بات کی گہرائی میں نہ جا سکے، کہا کہ ہم اپنے وارثوں کا مال سنبھال کے کیوں رکھیں؟ ہم تو اپنے مال کو سنبھالتے ہیں، ہم ان کے مال سے محبت کیوں کریں گے؟ ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو سنبھال رہے تمہارے وارثوں کا ہے، تم چلے جاؤ گے تو انہیں کو ملے گا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا وہ تھا تو نے کھا لیا، تو نے پہن لیا، اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں لیا، پیچھے کیا ہوگا تجھے نہیں پتا۔ بلکہ امام دلیاتی نے المسجد الرابع کے اندر ایک روایت ذکر کی، خطبہ بہت پڑھتے ہیں اس کتاب، اردو میں بھی شاید آ گئی۔ دو بندے فوت ہوئے، ہم عصر تھے، ہم زمانہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ایک سے پوچھا، اللہ کو علیم ہے، خبیر ہے، علیم میں ذات صدور ہے، مگر سوال و جواب وہ کرتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا کر کے آیا؟ اس نے کہا جو کچھ تو نے دیا تھا نا وہ سارا اپنے آل اولاد کو دے کر آ گیا، مجھے خطرہ تھا یہ محتاج نہ ہو جائے، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ انسانیت بلکتی رہی، سدکتی رہی، لوگ کہتے رہے مجھے، میں سارا اپنے آل اولاد کو سونپ کر آ گیا، جو کیا انہیں کے لیے کیا۔ اسے بتایا اللہ رب العالمین نے، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیرے بعد ہوا کیا ہے تو تیرے آنسو کا بھی خشک نہ ہو، تو قیامت کی دیوار پر روتا رہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تو سوچ رہا تھا انہیں کچھ نہ ہو، انہیں وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ پائی پائی کے محتاج۔ تو کیا سمجھتا ہے بندو، اولاد تیری تھی، پالتا تو ہے، جس نے پیدا کیا وہ پالتا ہے، تجھے تو ایک سبب بنایا، آج ہے کل نہیں۔ کون 50 سال 100 سال بچوں کے ساتھ رہتا ہے؟ بس آپ پتا بچے دنیا میں بعد میں جنم لیتے ہیں، باپ پہلے چلا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو کیا کر کے آیا؟ اس نے کہا کہ جو کچھ تھا اللہ، انسانیت کو بڑی ضرورت تھی، میں تیری راہ میں لٹا کر آیا، اور میں نے کہا جس نے مجھے پیدا کر کے پال دیا، میرے بچے پیدا کر دیے، وہی پالتا ہے اس کو پال لے گا۔ اسے بتایا گیا کہ اگر تجھے پتا چل جائے تیرے آنے کے بعد کیا ہوا تو تیری ہنسی کبھی نہ رکے، تیری ہنسی کو کبھی بریک نہ رہے۔ کیا ہوا؟ اس بتایا کہ جو تو سوچ رہا تھا اللہ نے اسی طرح کیا، آج تیرے بچے دنیا کو دینے والے بنے، پالتا وہ ہے۔ قرآن مجید کا نام تو دیکھے نا کیا کہتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ تو عقیدہ توحید ہے، ہمیں تو توحید پہ فخر ہے نا، یہی تو توحید ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، آج جہاں رہتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور کل مرنے کے بعد یہ جہاں رہے گا اللہ کو وہ جگہ نہیں پتا ہے۔ انداز دیکھیں قرآن، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اور کبھی کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں جو اپنے روزی سنبھال کے نہیں رکھ سکتی، اسٹاپ نہیں کر سکتی۔
اللہ ان کو بھی دیتا ہے، ساتھ میں کیا کہا؟ تم کو بھی دیتا ہے۔ ایک ہی جگہ دونوں باتیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، اللہ تم کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو حرص ہے اصل میں حقیقت یہی ہے کہ یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ مطلب کیا؟ انسان کا اللہ پر اس سے بھروسہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بچے میں بڑا سمجھدار ہوں، میں نے اس کو بھی جھوٹ بول دیا، اس کو بھی جھوٹ بول دیا، میں نے اس کو بھی بتا دیا کہ اکاؤنٹ بھی خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو حرص اچھی نہیں ہے۔ حرص رکھے اس بات کی کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ جائز ہے۔ لالچ رکھے اس بات کی کہ اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ حشر و نشر ہو، ہاں جنت میں ہمارے رفیق بنے صالحین کے، یہ حرص لالچ جائز ہے۔ مال کی حرص، شہرت کی حرص، نام برے کی حرص میرے دوستو یہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔